الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین کرام، ہم سب کا مالک و خالق اللہ رب العالمین ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس نے ہمیں صحت عطا فرمائی، جس نے ہمیں جوانی عطا فرمائی، جس نے بیوی عطا فرمائی، جس نے اولاد عطا فرمائی، جس نے صحت مند تندرست جسم عطا فرمایا، جس نے زمین و آسمان کو ہمارے لیے پیدا فرمایا، اس مالک لم یزل رب العالمین نے ہمارے ذمے کچھ حقوق لگا دیے، ہمارے ذمے کر دیے. یہ حقوق ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے. کچھ حقوق اس کی ذات کے متعلق ہیں جن کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور کچھ حقوق اس کے بندوں کے متعلق ہیں جن کو حقوق العباد کہتے ہیں. اب حقوق اللہ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادا کرے. اللہ کے جتنے حقوق ہیں وہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پورا ادا کرتا رہے. اور حقوق العباد بھی بندے کے ذمہ ہے کہ وہ پورے ادا کرے. کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں دو پیشیاں لگیں گی، ایک حقوق اللہ کی اور ایک حقوق العباد کی. اللہ رب العالمین اگر چاہیں تو اپنے حقوق معاف فرما دیں گے. مثال کے طور پہ بندہ نماز اس کی کمی ہوئی، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ نوافل سے پوری کرو. روزوں کے فرضوں میں کمی ہوئی تو اللہ فرمائیں گے نوافل روزے سے پوری کرو. تو اللہ اپنے حقوق کل قیامت کے دن معاف فرما دیں گے، لیکن جو بندے کے حقوق ہوں گے وہ اللہ رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے کہ جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جا بجا ارشاد فرمایا ہے اور تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ بندوں کے حقوق کو ادا کیا جائے. جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے کچھ اصول بیان فرمائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، مومنوں سے مخاطب اللہ رب العالمین ہے، ایمان والوں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہیں، کلمے والوں سے مخاطب ہیں۔ اللہ رب العالمین تعلیم شاہ فرما رہے ہیں، فرمایا اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے اللہ رب العالمین کے نزدیک بہتر ہوں۔ نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن عورتوں پر ہنسا جا رہا ہے یہ عورتیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اور نہ ایک دوسرے کو تانے دو، نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں، اور ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے۔ اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے وہ تو ظلم کرنے والے اور حقوق العباد کو ضائع کرنے والے ہیں، تو جو سزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی۔ ایمان والو، بہت سے بدگمانیوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور گمانوں میں سے بعض گمان اچھے بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ تو اس لیے تحقیق کر لو، ہر موقع اور ہر معاملے میں بدگمانی نہ کرو، کسی کا عیب سراغ مت لگایا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم برا سمجھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور توبہ کر لو، بے شک اللہ رب العالمین بڑے معاف کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا سے پیدا کیا، اس میں تو سب برابر ہیں، اور پھر جس بات میں فرق رکھا وہ یہ کہ تمہارے قومیں اور قبیلے بنائیں، یہ صرف اس لیے تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو، جس میں مختلف مصلحتیں ہیں۔ یہ مختلف قبائل اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تو تم سب میں بڑا عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ رب العالمین خوب جاننے والے اور سب کے حال کی سے خبر رکھنے والے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بات واضح فرما دی کہ کوئی بندہ ایک دوسرے کو پر فخر نہ کرے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ بلائے۔ یہ سارے کے ساری باتیں گناہ والی باتیں ہیں، اور مسلمانوں کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر گناہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن اور منافق کی مثال ایسی ہے کہ جب کسی منافق سے گناہ ہوتا ہے تو اس کو ذرا پرواہ نہیں ہوتی، اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے اس کو اڑا لیا۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے، نہ اس کو کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا، نہ بیٹھنا، نہ اٹھنا، جب تک کہ وہ اپنے گناہ کو معاف نہیں کروا لیتا اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک پہاڑ ہو اور اس کے اوپر گرنے والا ہو۔ اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ اپنے اللہ سے معافی نہ مانگ لے۔
اور مختلف حقوق مسلمانوں کے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، 6 حق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ سب سے پہلا حق کہ جب اس سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اور نمبر 3 جب اس کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو یہ مسلمان بدلے میں یرحمک اللہ کہے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ اور مسلمانوں میں سے جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا یہ بھی مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اور جب مسلمانوں سے کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ میں اس کے ساتھ جائے۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے۔ تو جو اس دنیا کے اندر اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اس کے بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔